جی السلام علیکم جی، ویلکم ٹو قاضی اسپیکس اینڈ فائنینشیل ٹاکس. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. یقیناً آپ لوگوں کا آج کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا. تو مارکیٹ نے جی آج تقریباً 1250 پوائنٹ نکالے ہیں. والیم کی بات کریں 622 ملین کا والیم ہے جو کہ اچھا والیم ہے. مارکیٹ کی اگر کلوزنگ دیکھیں 1,67,752 اور مارکیٹ نے شروع میں ہی آج تقریباً آدھے گھنٹے بعد 10 کے قریب مارکیٹ نے پیک لگایا. مارکیٹ 1,70,000 کے قریب گئی. اس کے بعد دن مارکیٹ میں آپ کو کریکشن دکھائی دی. تو 622 ملین کا اوورال والیم پڑا ہے. آج آپ کے کچھ جو بڑے سٹاکس ہیں ان میں 3-4 سٹاکس کو آج مارا گیا ہے اور پرافٹ ٹیکنگ کچھ سٹاکس میں اسپیشلی آج ہوئی ہے. آج ریزلٹس بھی آئے تھے کافی کمپنیوں کے، کچھ کے ریزلٹس اچھے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں مار پڑی ہے جی. بینک آف پنجاب آج بھی پازیٹیو ہے، 131 ملین کا والیم ہے. کے الیکٹرک تھوڑا سا ڈاؤن ہے، 109 ملین کا والیم ہے. بی ایم ایل پازیٹیو ہے، 78 ملین کا والیم ہے. ڈبلیو ٹی ایل ڈاؤن ہے، 75 ملین کا والیم ہے. سینرجی آج تھوڑا ڈاؤن ہے لیکن والیم اچھا ہے. کرپٹل آپ کا پازیٹیو ہے، 51 ملین کا والیم ہے. جی جی ایل ہے جی آپ کا پازیٹیو ہے، 45 ملین کا والیم ہے. جی جی ایل کے بھی آج شاید ریزلٹس آئے ہیں. پی ٹی سی 43 ملین کا والیم ہے، تقریباً 2 روپے پلس ایڈ کر کے گیا. اسکول آج آپ کا تھوڑا سا ڈاؤن ہے اور تقریباً جو ہے 46 پیسے آج جس نے نکالے ہیں. 39 ملین کا والیم ہے. تو بہرحال اسکول کے آنر کے بارے میں کچھ ریومرز بھی چل رہے ہیں، وہ آپ لوگ کنفرم کر لیجئے گا. پیز 28 ملین کا والیم ہے، تھوڑا سا ڈاؤن کلوز ہوا ہے جی. تو آج جی ہمارا دیوان شوگر میں لمیٹڈ کیپ ہوا ہے، اب انشاءاللہ بریک آؤٹ کی طرف جا رہا ہے. 2.4 ملین کا والیم ہے. ایف این ای ایل آج آپ کا کیپ ہوا ہے. بن کی آج ایف این ای ایل کی آج نیوز بھی لگی ہوئی تھی. پی اے ایس ایم آپ کا اچھا چلا ہے جی، والیم نہیں ہے. ایف ای سی ایم والیم نہیں ہے. اے آئی سی ایل آپ کا آج کیپ ہے. ڈی ایم سی ہے. جی ایل پی ایل آپ کا آج دوبارہ کیپ ہے، والیم نہیں ہے بالکل بھی. بی این ایل کے آج رزلٹ آئے ہیں اور کیپ بھی ہوا ہے. کیو ایچ پی آپ کا کیپ ہے. او ایم ایل ہے. یہاں پہ دیکھیں جی سی ایل وی ایل ہے آپ کا لوور لاک ہے. آر پی ایل کے رزلٹ آئے ہیں. ارننگ ان کی میرے خیال میں اس کوارٹر کی مائنس میں اوورال 0.90 تک ہوئی ہے اور ڈیویڈنڈ بھی نہیں آیا آر پی ایل کا. ایس ایل وائی ٹی ہے جی آپ کا لوور لاک ہے. دین اگر دیکھیں تو ایل ایس سی فائنینشیل سروسز والے آگے ہیں. دین آپ کے پاس نون شوگر ہے، ایف آئی ایل ہے، ای ایل سی ایم ہے اور دین آپ کے پاس ایس ایس آئل مل لمیٹڈ ہے. بات کرتے ہیں جی ذرا سرکٹ بریکرز کی. بریکرز ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹل 10 کمپنیاں ہیں جی. اے آئی سی ایل ہے، بی این ایل کے رزلٹ آئے ہیں، لگ گیا ہے. ڈی ڈبلیو ایس ایم بریک آؤٹ تھا، ٹھیک ہے. ایف این ایل کی نیوز آئی ہے. جی ایل پی ایل تو مارکیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. دین امیج کا جو ریٹ آیا ہے آج تقریباً 19 ملین کا والیم پڑا ہے اور یہ آج آپ کا کیپ ہوا ہے. ایکسٹریم قسم کا والیم ہے جی اور امید ہے کہ کل بھی شاید اس میں ایک آپ لوگوں کو اچھی موو دکھائی دے گی. بلکہ یہ والا جو ویک ہے نا، یہ آپ کا بڑا سٹرونگ جو ہے انشاءاللہ اس میں موو آ سکتی ہے. باقی کے او ایچ پی کیپ پہ کیپ جا رہا ہے، اس سے تو ابھی دور ہی رہیں بالکل. اس میں نیو انٹری بالکل بھی نہ لگائیں. اگر کسی نے لینی بھی ہے تو پراپر سٹاپ لاس کے ساتھ. لوور لاک میں صرف اور صرف آپ کے پاس سی ایل وی ایل اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جی انڈیکس کو بچا رہا تھا آپ کا ایف ایف سی اور تقریباً 143 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں. اے آئی سی ایل نے 82، ایچ بی ایل نے 63 کیے ہیں، پی ٹی سی نے 47، بینک آف پنجاب نے 46، ملر ٹریکٹر نے 43، سسٹم نے 21، سرل نے 9، سرل کے بھی آج رزلٹ آئے ہیں، الائڈ بینک نے 7 اور پی پی ایل نے تقریباً 6. اینڈ پہ پی پی ایل ریکوری دے گیا ہے. میجر پوائنٹ لکی سیمنٹ نے نکالے ہیں، بینک الحبیب نے نکالے ہیں جی آپ کے 56، ماڑی نے 63 اور جی ڈی سی نے 73. ماڑی نے اچھی خاصی ریکوری دی ہے تقریباً 750 سے 772 پہ. اگر یہ ماڑی آپ کا نیچے کلوز ہوتا 750 پہ تو مارکیٹ آپ کی دوبارہ وہی 2500-2800 پوائنٹ نیگیٹو ہی ہوتی. او جی ڈی سی نے نکالے ہیں جی 73، پی ایس او نے 74، یو بی ایل نے تقریباً 80، بینک الفلاح نے 85. ہب پاور اب آپ کا ایکس ہو چکا ہے. اب تھوڑا ویٹ کیا جائے، دیکھا جائے شیئر کہاں پہ رکتا ہے. 105 پوائنٹ نکالے ہیں اور میزان بینک نے 130 نکالے ہیں. اینگرو ہولڈنگ نے تقریباً 213 پوائنٹس نکالے ہیں. دیکھیں جی انڈیکس کو اگر ڈیلی کی کینڈل دیکھیں، ویک میجر جو ہے وہ نیچے ہے، باڈی اوپر کی طرف ہے، ریڈ باڈی ہے. والیم بھی اچھا پڑا ہے کیونکہ اسٹرانگ شیئرز کا والیم ہے، کچرا شیئرز کا یا پینی کا والیم نہیں پڑا ہے. اب ایک آپ کو یہاں پہ جو ہے ہڈن بلش ڈائیورجنس نظر آئے گی، یہ والی جو کہ 1 آور پہ کریٹ ہو رہی ہے. اور اگر یہ ڈائیورجنس آپ کی ورک کرے گی، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر کل یہ ورک کرے گی تو انڈیکس آپ کا دوبارہ 170 کے قریب جا سکتا ہے. والیم آخری گھنٹے میں بھی اچھا پڑا ہے، اس سے پہلے بھی بڑا اچھا پڑا ہے. تو والیم اوورال بہت اچھا ہے. تو ایک جو ڈائیورجنس ہے، اس ڈائیورجنس کو ورک کرنا چاہیے.
یہ بالکل ڈائیورجنس آپ یہاں بھی دیکھ لیں، آپ کی 30 منٹ پہ بھی فالو ہو رہی ہے اور یقیناً یہ 15 منٹ کے چارٹ پہ بھی فالو ہو رہی ہوگی. بالکل جی 15 منٹ کے چارٹ پہ بھی ڈائیورجنس ہے. تو اگر یہ ڈائیورجنس ورک کرے گی انشاءاللہ انڈیکس آپ کا دوبارہ یہاں سے اوپر کی طرف کل جا سکتا ہے. اور جو ضروری چیز ہے نا اب وہ ہے آج کا فیپیلیپی. آج کا فیپیلیپی آپ کو یہ بتائے گا کہ انڈیویجولس نے آج مال بیچا ہے یا میوچل فنڈز نے بیچا ہے یا پھر انشورنس وغیرہ نے، کمپنیز نے یا بینکس نے بیچا ہے. اب چانسز تو یہ ہونے چاہیے کہ آج کے دن جو مال بکا ہے وہ انڈیویجولس کا بکنا چاہیے. انڈیویجولس کچھ نہ کچھ حد تک پینک ہوئے ہوں گے. اگر انڈیویجولس پینک ہوئے ہوں گے تو میرے خیال میں جو آپ کے شارکس ہیں مارکیٹ کے یا ویلز کہہ لیں تو انہوں نے میرے خیال میں اچھی بائنگ کی ہوگی. ماڑی نے آج دیکھیں بڑی کمال کی ریکوری دی ہے 750 سے 772، 749 کا آج اس کا لو پڑا ہے. اور یقیناً یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ کا ڈائیورجنس بنا رہا تھا تو اس نے کام کیا ہے. شیئر اب آپ کا دوبارہ جو ہے 790، 800، 810 کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال ماڑی کی میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کلوزنگ بیس پہ 15 روپے نیچے سٹاپ لاس مسٹ ہے. 15 روپے کلوزنگ کا سٹاپ لاس لگانا چاہیے بھائی، لازمی لگائیں، ہر شیئرز کے اندر لگائیں. اب ایک اور چیز دیکھیں جی، آج جی سی آئی ایل کے رزلٹ آئے ہیں. 1.47 کی ای پی ایس آئی ہے، سال کی ای پی ایس بنی ہے 3.92. اب یہ اس نے جو ہے ہاف کوارٹر میں دے دیا تھا ڈیویڈنڈ 6% کا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ ڈیویڈنڈ کچھ خاص دیتے ہی نہیں تھے. اب 1.58 سے ای پی ایس ان کی بڑی ہے 3.92. آلموسٹ ان کی ای پی ایس ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو ای پی ایس ان کی ڈبل سے بھی زیادہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزلٹس تو اوورآل بہت اچھے ہیں. آج اگر اسے مار پڑی ہے تو وہ ایکسٹریم والیوم کے ساتھ پڑی اور اسے جان بوجھ کے مارا گیا ہے. مطلب کہ یہ آپ کا 30 کے لیول تک بہت اچھا ہے. اگر 30 کو بریک نہیں کرتا تو یہ دوبارہ آپ کا 35+ والا ٹارگٹ اچیو ہونا ہے اس کا. یہ چیز آپ لازمی دیکھ لیں. رزلٹ اس کے بہت اچھے ہیں اور میں اوورآل اس کے رزلٹس سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں. مجھے اس کے رزلٹ جو ہیں اوورآل اگر میں کہوں تو بہت اچھے لگے ہیں، کمال کے رزلٹس ہیں. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جلد ہی اپنا ایک نیا ہائی یہاں سے بنا سکتا ہے. رزلٹس اوورآل بہت اچھے ہیں بھائی، پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے سال کی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 30 سے ریکوری پاسبل ہے اور دین اگلا ہائی 35 کے بعد 40 کی طرف بھی آپ کا جا سکتا ہے. بس 30 کو نہ بریک کرے. 30 سے جو ہے آپ 1 روپے نیچے اپنا سٹاپ لاس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. باقی 1 آور کا چارٹ دیکھیں تو 1 آور پہ مزید تھوڑی بہت جو ہے مندی ہو سکتی ہے. کہاں تک ہو سکتی ہے بھائی؟ 30 تک ہی ہے. 30 سے انشاءاللہ ایک بڑی سٹرونگ ریکوری جو ہے پاسبل ہے. ابھی بھی بہت اچھے ریٹ پہ مل رہا ہے. تو کل کا دن اگر آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے نیچے، آپ لوگ اس پہ اویل کر سکتے ہیں. باقی جی آپ کے پاس غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ کے بھی رزلٹ آئے ہیں. 0.24 کی ای پی ایس آئی ہے، سال کی ای پی ایس بنی ہے 1.25. اب ذرا آپ اس کی پچھلے سال کی ای پی ایس دیکھیں تو پچھلے سال کی 0.65 اتنی کچھ ہوگی. 6.0 تھی جی پچھلے سال کی، تو 6.0 سے ان کی ای پی ایس انکریز ہوئی ہے اور آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے، 1.25 پہ چلی گئی ہے. تو ای پی ایس تو ان کی بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے. تو آج والیوم بھی بڑا اچھا بڑھ گیا ہے. باقی 1 آور پہ دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے. کوئی ایک آدھ گرین کینڈل ہمیں چاہیے. ہمیں فی الحال کوئی گرین کینڈل اس میں نہیں مل رہی ہے اور اس میں گیپ بھی کافی پڑے ہوئے ہیں. یہ گیپ پڑا ہوا ہے، یہ گیپ کور ہونا بھی ضروری ہے. تو تھوڑا سا ویٹ کیا جائے کہ آج کی کینڈل بالکل سائیڈ وے ہے، درمیان میں باڈی اوپر بھی وک ہے نیچے بھی وک ہے. مطلب کہ کنفرمیشن نہیں ہے، اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے پراپر انٹری لینی ہوگی تو وہ بندہ 13.60 کے بعد ایک تو انٹری لے سکتا ہے. اسے بریک کرتا ہے تو دن آپ کی ایک بل رن کی انٹری ہو سکتی ہے. ادروائز آپ لوگ ویٹ کریں گے کہ کل کی کینڈل کہاں پہ کلوز ہوتی ہے. تو ریزلٹس تو آ گئے ہیں، اب کچھ کل اگر اس کا امپیکٹ آئے گا تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کل یہ کہاں پہ رکتا ہے. تو کل کا دن آپ کی پوری مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. سیل کے جی رزلٹ آئے ہیں اور رزلٹ شاید یہاں پہ تھوڑے غلط شو ہو رہے ہیں، لیکن 15% کا جو ہے انہوں نے ڈیویڈنڈ آج اناؤنس کیا ہے، بونس شیئر 15% کا، اور اسی وجہ سے آج ایکسٹریم قسم کا والیوم بھی پڑا ہے. باقی میں اس کی ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے رزلٹس کیا کہتے ہیں. میرے پاس جو ہے یہاں پہ میں نے رزلٹس اس کے رکھے ہوں گے شاید، تو وہ میں دیکھتا ہوں. رزلٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ میں بھی تھوڑی بہت کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس لیے جو میں نے رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج ویسے رزلٹس کافی آئے ہیں، اچھے خاصے آج رزلٹس آئے ہیں.
اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے رزلٹس کی کہاں پہ ہیں جی. فلائنگ کی بھی آج ویسے رزلٹ آئے ہیں، ان کی بھی جو ہے اس دفعہ ای پی ایس اچھی آئی ہے. آر پی ایل کے رزلٹس آئے ہیں، تھوڑے بہت ای پی ایس کم ہوئی ہے، پچھلے سال کی نسبت اچھی خاصی کم ہوئی ہے. گیٹی کو مکمل طور پہ لاس ہوا ہے، بڑا ہیوی لاس ہوا ہے. اس طرح غنی کیم ورلڈ کے رزلٹ آئے ہیں، وہ بھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. سی ایس ایچ کیش کمپنی ہے، اس کے بھی رزلٹ آئے ہیں. جی سی آئی ایل کے رزلٹس تو اوور آل بڑے اچھے رہے ہیں. تو میں اس کے رزلٹ ہی دیکھ رہا تھا، مجھے رزلٹ اس کے جیسے ہی ملتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو بہرحال آج آپ کی کافی زیادہ کمپنی کے رزلٹ ہیں، اور اسپیشلی آج آپ کا جو غنی کے جو شیئرز ہیں نا، ان سب کے آج آپ کے رزلٹس آئے ہیں. اور رزلٹس غنی والوں کے اوور آل جو اگر بات کریں تو بہت اچھے رہے ہیں. جی سی آئی ایل کے رزلٹس بہت اچھے رہے ہیں. سرل کی میرے خیال میں اس سال کی ای پی ایس بنی ہے 0.85 کی، اور جو میرے خیال میں ان کا جو بونس شیئر ہے وہ 15% کا ہے جی. بل پچھلے سال کی ان کی ای پی ایس ذرا چیک کر لیتے ہیں. پچھلے سال یقیناً مائنس میں ہی ہوگی، اچھی خاصی مائنس میں ہوگی. تو یہ پچھلے سال کی ان کی -5.02 تھی. ابھی بہرحال میرے خیال میں ان کی ای پی ایس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری آئی ہے ان کی ای پی ایس میں. تو بہرحال ان کا 15% کا بونس بھی ہے. ابھی ایکس ڈیٹ 1-2 دن میں آپ کو بتا دوں گا. تو پاسبلٹی ہے اس میں کہ یہ دوبارہ اگر شاید آپ کو 120 کے بعد 115 کی اگر دیتا ہے اپرچونٹی، تو آپ لوگ اسے 130 تک لے کے جا سکتے ہیں. والیوم آج ویسے بہت اچھا پڑا ہے اس میں. اچھا جی، ہب پاور ایکس آپ کا ہو چکا ہے، اور 10 روپے کا ڈیویڈنڈ آپ کا مائنس ہو گیا ہے. اگر آخری دن کی کلوزنگ دیکھیں آپ، یہ کینڈل جو تھی، اس کینڈل کی کلوزنگ آپ کی ہوئی تھی تقریباً 236 پہ، آج آ گیا 223 پہ. تو تقریباً 7 اور 6 13-14 روپے تو آج یہ آپ کا ڈاؤن آیا ہوا ہے. 10 کا تو ڈیویڈنڈ تھا. تو آج اس کا لو بھی دیکھیں 219 کا پڑا ہے. اب تھوڑا سا ویٹ کریں، آج والیوم اچھا پڑا ہے 12 ملین کا، اور تھوڑا سا ویٹ کریں اور دیکھیں شیئر کو ذرا ایک جگہ پہ رکنے دیں، کم از کم ایک آدھ ویک شیئر کا ویٹ کیا جائے. اب یہ جو آخری دن والیوم پڑا تھا شیئر پہ، جمعے والے دن اگر دیکھیں، یہ والی جو کینڈل تھی 42 ملین کا والیوم، اس میں میجر بائنگ انڈیویجولز کی تھی. انڈیویجولز نے ڈیویڈنڈ کے لیے ہب پاور کو بائی کیا تھا. تو بہرحال حالانکہ جب بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی تھی، اس کے بعد ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا تھا، رزلٹ آئے تھے، اس کے بعد اسے بائی کرنا چاہیے تھا، لیکن انڈیویجولز نے کافی لیٹ بائی کیا ہے. تو ابھی تھوڑا اس کا ویٹ کریں، شیئر کو کہ یہ سپورٹ بنا لینے دیں، ذرا ایک جگہ پہ رکنے لینے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے. اور یہ ویک کم از کم دیکھیں، 2 دن دیکھیں شیئر آپ کا کیا کرتا ہے. ایکس کے بعد دیکھیں نا، لوگوں نے سیل کیا ہے، بائی بھی کیا ہے، لیکن والیوم ابھی تک ایکسٹریم قسم کا آپ کا ابھی تک سٹل شیئر پہ نہیں آیا. تو تھوڑا سا صبر کرنا ضروری ہے. اچھا جی، ایف این ای ایل کی نا آج دیکھیں ذرا، اس کی رزلٹس آئے ہیں، ای پی ایس مائنس میں ہے، لیکن ان کی جو آج اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ یہ فارما سیکٹر میں انٹر ہونے چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے آج اسے کیپ بھی لگا ہے، گیپ کے ساتھ اوپن بھی ہوا ہے. شاید آپ کا ان فیوچر 9.50 کر جائے، 10 بھی کر جائے، شاید ایک آدھ اور کیپ لگتا ہے تو پھر 11+ کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن ہے آپ کے پاس یہ رسکی چیز ہے بڑی، کیونکہ رزلٹس اس کے اپنے تو ہیں کوئی نہیں. اب یہ فارما سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں، خود اپنی پرفارمنس تو ان کی ہے نہیں، تو فارما سیکٹر میں جا کے کیا کریں گے؟ اس میں جا کے کہیں لاس ہی کروائیں گے. بات تو سیریس ہی ہے. پر فی الحال تو یہ دیکھیں، پچھلے سال -0.19 میں تھے، اس سال -0.29 پہ چلے گئے ہیں، لاس اور بڑھ گیا، اور اب یہ فارما سیکٹر کی طرف بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اوور آل اگر بات کروں تو سٹا ہی ہے. پی آر ایل آج آپ کا ڈاؤن ہوا ہے جی، لیکن والیوم کم تھا 23 ملین کا. ٹھیک ہے، اچھی پرائز پہ ہے. دوبارہ آپ کو اگر 38 پہ بھی اچھا ہے، 36 کے راؤنڈ اباؤٹ ملتا ہے تو پھر بھی اچھا ہے. امید ہے کہ اس نے 44 کو کراس یہاں سے کرنا ہے، 44 کو اسے یہاں تک جانا چاہیے، کم از کم 44 کو ٹچ کرنا چاہیے. بریک کرے نہ کرے وہ بات کی بات ہے. غنی کیم ورلڈ کے رزلٹ آئے ہیں جی، اور 1.45 کی پی ایس آئی ہے، اچھی پی ایس آئی ہے. ڈیویڈنڈ وغیرہ کچھ نہیں دیا. اب یہ اس کی 18 کی سپورٹ ہے. ابھی تک دیکھیں نا 3-4 ریڈ کینڈلز اسے پڑ چکی ہیں لگاتار. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اچھا والیوم کب آئے گا. ابھی تک اچھا والیوم نہیں آ رہا ہے. کوئی 3-4-5 ملین کا والیوم، اچھا والیوم نہیں کنسیڈر ہوتا ہے اس میں. اسپیشلی اس شیئر میں آج 7 ملین کا والیوم ہے. میرے خیال میں تھوڑا زیادہ والیوم ابھی اس میں آنا چاہیے. اور بہرحال اس کے گیپس بھی ہیں، گیپس بھی دیکھ لیں. 18 کے بعد 16.6 کا اس کا ایک گیپ ہے. امید ہے کہ اس پہلے گیپ سے ہی، یہاں سے ہی امید ہے کہ ریکوری پاسبل ہو سکتی ہے. بل دیکھیں والیوم کب آتا ہے.
یہی جو 7-8 ملین کا والیوم ہے، یہ والیوم اگر 15-20 پہ جاتا ہے تو پھر شیئر میں ریکوری آ جائے گی. تو بل ایک آدھ گرین کینڈل ہمیں چاہیے اچھی سی، اس کے بعد امید ہے کہ شیئر میں ریکوری آپ کی آ جائے گی. باقی ریزلٹس بہت اچھے ہیں. پی ایس او میں بھی آج اچھا والیوم تھا، تقریباً 6.8 ملین کا 9.60 روپے آج اس نے نکالے ہیں، تقریباً 10 روپے کر لیں. 470 کا اس نے لو لگایا ہے. انٹر ڈے میں ٹھیک ہے، اچھی اپرچونٹی ہے اس میں، تو رسکی چیز تو ہے ویسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک اچھی اپرچونٹی بھی ہے اس میں. تو یہاں سے اب اگر ریکوری دے رہا ہے، جیسے اب اگر آپ اس کا یہ پیٹرن دیکھیں نا کہ یہ اپنا نیا سے نیا ہائی شارٹ ٹرم میں بناتا جا رہا ہے، بالکل یہ ٹرن لائن دیکھیں، اگر ہم اسے ہی فالو کریں تو اس سے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے امید ہے کہ نیا ہائی میں بھی اپنا 500 پلس پہ لگا سکتا ہے. ایک پاسبلٹی ہے یہاں پہ. اس چیز کو اگر آپ دیکھیں پراپر غور سے دیکھیں تو پھر آپ بھی کہیں گے کہ یار یہ چیز پاسبل لگ رہی ہے. ایک 1 آور کی بیس پہ پاسبلٹی ہے. اور ہر دفعہ ایسی ہوا ہے، ڈاؤن آتا ہے والیوم کم ہو جاتا ہے، دین اوپر جاتا ہے والیوم زیادہ آتا ہے، دین دوبارہ ڈاؤن آتا ہے والیوم کم ہو جاتا ہے، دین اوپر جاتا ہے اچانک یہاں پہ پیک پہ جا کے پھر والیوم آ سکتا ہے. تو بل ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں کل جو ہے یا اگلا ویک جو ہے آپ کا ایک ریکوری یہاں سے پاسبل ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں جی، پی پی ایل کی بات کرتے ہیں. بہت کمال کی ریکوری دی ہے پی پی ایل نے ایز ایکسپیکٹڈ. والیوم بھی آ گیا 6 ملین کا، اور میرے لحاظ سے تو بڑی ہی سیٹسفیکٹری تھی، بڑی سیٹسفیکٹری یہاں سے آج جو ہے اس نے ریکوری دی ہے. میں تو یہ کافی ٹائم سے اس کی 200 کی ایک سپورٹ بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ 200 کو بریک نہیں کرنا چاہیے اسے. بہرحال آج تقریباً اس نے جو ہے 197 کا لو بھی لگایا ہے، کلوزنگ ہماری 203 پہ دے گیا ہے. اب جس طرح سے یہ جا رہا ہے امید ہے کہ اسے دوبارہ اپنا نیا ہائی لگانا چاہیے. پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں، یہاں سے 214.15 کی ریکوری پاسبل ہے. پھر آپ یہاں سے اس کا ٹاپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ ٹاپ لگا نہیں ہے. یہ ٹاپ 214-215 پہ لگنا ضروری ہے، اور امید ہے کہ یہ ٹاپ انشاءاللہ جلد لگے گا. ایک دفعہ ٹاپ لگانا شیئر کا ضروری ہے، اور اچھے والیوم کے ساتھ ریکوری دی ہے. امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ یہ شیئر آپ کا جلد ہی اسی ویک میں 214.15 کی طرف جا سکتا ہے. بریک آؤٹ کرے گا کہ نہیں وہ بعد کی بات ہے، کیونکہ 214.15 اس کا بریک آؤٹ بھی ہے. لوڈز ڈاؤن آیا ہے، والیوم اچھا پڑا ہے 6 ملین کا. آلموسٹ آج یہ 16.5 کے قریب آیا تھا. یہ آئیڈیل سپورٹ تھی اس کی، یہ والی بالکل یہی اس کا پیٹرن ہے کرنٹلی. یہاں سے اگر سپورٹ پکڑتا ہے تو انشاءاللہ 20 پلس اس کے ٹارگٹس ہوں گے. اچھے لیول پہ ہے، ایکسٹریم والیوم کے ساتھ ہے. اگر دوبارہ آپ کو کل پرسوں اپرچونٹی دیتا ہے آپ لوگ اسے لازمی اویل کر سکتے ہیں. اچھی اپرچونٹی ہے. امید ہے کہ یہ شیئر آپ کا نیا ہائی یہاں سے لگائے گا، اور 20 کے بعد 20 کو اگر بریک کر جاتا ہے اچھی کینڈل کے ساتھ تو پھر تو بہت اوپر جانا ہے اس نے. پھر امید ہے کہ یہ 24 کی طرف بھی جائے گا. سی ٹی فارما کے ابھی جو ایکس ڈیٹ ہے آپ کے پاس 10/16 ہے، 10/17 ہے جی. تو یہ 17 اکتوبر آپ کی ایکس ڈیٹ ہے. آج جیسے بھی مارا ہے 3 روپے آج اس نے بھی نکالے ہیں، کوئی بات نہیں، اسے ایکس ڈیٹ تک ضرور رکھیں. اچھا شیئر ہے، آپ کا اچھا پرفارم کرے گا. ابھی بالکل یہ اپنے جو ہے نا ڈبل ٹاپ پہ، ڈبل باٹم پہ رکا ہوا ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ اس کا تقریباً جو ہے یہ 95 کا اس کا ڈبل باٹم ہے. آلموسٹ آج یہیں تک آیا ہے ڈبل باٹم سے، اور یہاں سے امید ہے کہ ریکوری دے سکتا ہے. یہاں سے ریکوری 103 تک دے سکتا ہے، اور ریزلٹس تک اگر کوئی اسے رکھ رہا ہے بندہ، اگر یہ آپ کو دوبارہ نیچے ملتا ہے نا، یہاں سے 95 سے نیچے ملتا ہے 94 کے راؤنڈ اباؤٹ، آپ لوگ اس کی مزید بائنگ بھی کر سکتے ہیں 90 تک بھی ایون، کیونکہ ریزلٹس اوور آل اچھے ہیں، لانگ ٹرم میں اچھا ہے. اب یہ آلموسٹ یہاں سے اسے بریک آؤٹ کرنا چاہیے. یہاں سے 108 110 سے یہاں سے اگر بریک آؤٹ کر جاتا ہے تو پھر شیئر آپ کا بہت اچھا پرفارم کرے گا. اب رہی بات کہ اس کا سٹاپ لاس کہاں ہونا چاہیے، سٹاپ لاس آپ کا 90 سے نیچے ہی ہوگا. امید تو نہیں ہے کہ یہ 95 سے نیچے بھی کلوز ہو. امیج کو دیکھیں جی، بہت ٹائم سے امیج آپ کا تنگ کر رہا ہے، بڑے اچھے پیٹرن کے ساتھ چل رہا ہے. ابھی اس کے سال کے ریزلٹس بھی آنے والے ہیں، اور یہ آلموسٹ اس کا ایک جو ہے نا بلش منٹ چل رہا ہے. اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ اس کی تقریباً 27 کی سپورٹ ہے، 28.30 پہ ہے. یہاں پہ نیچے ڈپ لیتا رہتا ہے 27.5 یا پھر 27 تک. تو یہ جب تک یہ بریک نہیں ہوگا شیئر آپ کا بلش نہیں ہوگا. تو ابھی تک کافی ٹائم سے شیئر ایک ہی پیٹرن میں ہے. یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں. یہ میں نے آپ کو بھی 2 ٹارگٹس ڈرا کر دی ہیں. آپ کا لانگ کا ٹارگٹ یہ والا ہوگا 36 کا. یہ بریک کرے گا تو شیئر آپ کا بڑا اسٹرانگ بلش ہو جائے گا.
اب دیکھ لیں ہر دفعہ والیوم بڑا اچھا پڑ رہا ہے, 3-4 ملین کا والیوم پڑ رہا ہے, کینڈل بالکل چھوٹی سی, نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے. اب دیکھیں نا آج بھی 3 ملین کا والیوم پڑا ہے. اب ذرا ویکلی پہ جائیں تو یہ ہسٹوریکل ایکیمولیشن ہو رہی ہے اس میں آلموسٹ, اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی ٹائم سے ایکیمولیٹ ہو رہا ہے, اور شیئر میں بھی شارٹ ٹرم کی کریکشن لے کے دوبارہ اوپر کی طرف نکل سکتا ہے. پاسبلٹی ہے کہ شیئر اپنا نیا ہائی لگا سکتا ہے. تو بل یہاں سے ریکوری پاسبل ہے, انشاءاللہ یہ پیننٹ کو بریک کرے گا تو شیئر آپ کا پرفارم کرے گا. کوہاٹ سیمنٹ میں بہت اچھی اپرچونٹی ہے, آج 2 ملین کا والیوم ہے, دوبارہ ڈاؤن آیا ہے. آپ لوگ تھٹا سیمنٹ کو یاد کریں, وہ بھی ایسے ہی سیم کچھ ایسے کیا تھا, اوپر جاتا تھا دین نیچے آ جاتا تھا, بریک آؤٹ ایک ہی دفعہ دیا تھا اس نے بھی. 105 پہ ہے, اچھا ریٹ ہے, دوبارہ آپ کو شاید 100 کے راؤنڈ اباؤٹ مل سکتا ہے. اپرچونٹی ہے کہ اگلے ویک میں اگر یہ آپ کو ملتا ہے آپ لوگ لازمی اسے اویل کریں. اپرچونٹی کو آپ کے اچھے لیول پہ آ رہا ہے. اگر آپ کو 100 کے قریب ملتا ہے, ایون 100 سے نیچے بھی مجھے اسے بائی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھا لیول ہے اس کا. اگر یہ آپ کو ملتا ہے دوبارہ تو آپ لوگ اس کی اپرچونٹی کو دوبارہ اویل کر سکتے ہیں. BNL کے رزلٹ آئے ہیں جی. اس کوارٹر کی EPS آئی ہے 2.39, سال کی EPS بنی ہے 4.63. بہت کمال کی EPS آئی ہے, امپرومنٹس آئی ہے اچھی خاصی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امپرومنٹس آئی ہیں تو شیئر آپ کا جو ہے آپ لوگ شیئر میں انٹری لے لیں. یہ دیکھ لیں کہ شیئر آپ کا آلموسٹ گیپ اس نے کور نہیں کیا, گیپ کے قریب آیا تھا, اس کے بعد آج گیپ لگ گیا ہے. اب شاید یہ شیئر آپ کا دوبارہ 150 بھی کر جائے, اور دین شاید آپ کا یہ شیئر اپنا ہائی بھی بریک کر جائے 160 کو, 180 190 کی طرف بھی چلا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ شیئر میں پھنسنا نہیں ہے. آپ لوگ بے شک انٹری لیں لیکن اپنے مطابق اپنا سٹاپ لاس لے کے چلیں. شیئر شاید دوبارہ شیئر میں جو ہے اچھی انٹری چل رہی ہے اور اچھی موو بھی آ رہی ہے, والیوم بھی آج اچھا پڑ گیا ہے, ریزلٹس نے بھی سپورٹ کیا ہے, تو شاید شیئر آپ کا پرفارم بھی کرے گا. لیکن آپ لوگوں نے اپنے سٹاپ لاس جو ہے وہ لازمی ایڈجسٹ کر کے رکھنے ہیں. 131 پہ کلوز ہوا ہے, میں نے ویسے اس کی 120 کی سپورٹ بنائی ہوئی تھی, 120 اور دین اس کے بعد 112 کی, 112 سے 120 کے درمیان اس نے سپورٹ پکڑی ہے اور اوپر نکل گیا. بل میں تو اس شیئر میں کام نہیں کرتا زیادہ, بہت پہلے کام کیا کرتا تھا, میں تو اب اس میں کام نہیں کرتا کیونکہ رسک بہت زیادہ ہو گیا شیئر میں. ہاں کرنے کو تو یہ 30-40 روپے اور بھی ایڈ کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنا سٹاپ لاس لازمی لگایا کریں, سٹاپ لاس کے ساتھ چلیں, اور ذرا فپلپی پہ لازمی نظر رکھا کریں کہ فپلپی آپ کو کیا کہتی ہے, فپلپی میں کون سیل کر رہا ہے کون بائی کر رہا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اس سے آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے, اس سے صرف آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار کل کس نے جو ہے کس نے کیا چیز بیچی ہے اور کس نے کیا چیز بائی کی ہے. تو بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہے جی. تو اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اور دوسرا پاکستان انڈیا کی بھی تھوڑی بہت چاہے میں گوئیاں چل رہی ہیں کہ مطلب بات تو وہی ہے کہ نوک جھوک ہی ہوگی, کوئی جنگ شنگ والی کنڈیشن تو ہے کوئی نہیں, نہ تو انڈیا جنگ چاہتا ہے اور نہ تو ہم جنگ چاہتے ہیں, جو سیدھی بات ہے. ایک جنگ سے ملک آپ کا 20-25 سال پیچھے چلا جاتا ہے, تو نہ تو انڈیا جنگ چاہتا ہے اور نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف جو بھی ہوگی نوک جھوک ہی ہوگی. تو بہرحال آپ کو سب کو بہتر پتہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے الیکشنز کی وجہ سے جو ہے ایسے کرتی رہتی ہے, تو بل یہ نوک جھوک آپ کی ہمیشہ کے لیے ہی چلتی رہے گی. تو بہرحال جی احتیاط سے کام کریں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, سکون سے کام کریں, اپنے سٹاپ لاس کے ساتھ چلیں. مارکیٹ نے اوور آل آج ریکوری بہت اچھی دی ہے. تو اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن پہ ضرور مینشن کرنا ہے. ویڈیو کو لائک کیا کریں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں جی. تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.